کچھ مخصوص اذکار اللہ کے نبی نے بتا دی اور اللہ کے کچھ مخصوص نام بھی بتا دی. جیسے اسم اعظم جو ہے نا وہ یا حیو یا قیوم ہے. یہ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے اور یہ پاورفل ترین نیمز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی دکھ ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے. پھر دیکھیے کہ رب ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام کا باقاعدہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ جو بھی یہ واسطہ دے کے دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم ہے اس میں. تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میرے بھائی کی دعا کرے گا یونس علیہ السلام، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. اسی طرح استغفر اللہ اتوب الیہ، اور سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ 100 ٹائم صبح شام کرنے کا انکریج کیا گیا. تو جو بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح 100 بار شام. سمندر کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، مائنر سنز، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ تو لسٹ ہے پوری. پھر تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. یہ تسبیح فاطمہ ہے تھکن کے لیے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آخری بتا دوں کہ حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ معراج کے سفر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت کو نا بیٹا ایک پیغام دے دو، یعنی ہم سب کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بتا دو کہ جنت کا جو سوائل ہے وہ بہت فرٹائل ہے اور مسک کا بنا ہوا ہے، مشک کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جو پودے ہیں نا اور اس کی جو ہریالی ہے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. یعنی جتنا وہ ذکر کریں گے اتنا وہ گرو کرتا جائے گا اور ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا اللہ مجھ سے خوش ہے. اسکالرز اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ ایک سائن ہے اللہ تم سے خوش ہے، کیونکہ توفیق اللہ کی طرف سے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ہینڈ ریز کر رہا ہے ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، ادروائز اس ہاتھ ہی نہ اٹھاتا ہو. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس سے پھر دعا بھی نہیں کی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کبھی دعا میں ہاتھ ریز کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ یو اسٹینڈ بفور دا لارڈ، بفور دا کنگ، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا مقام ہے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، پھر یہ دیکھیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے سپینڈ کرتے ہیں. بڑا سمپل کرائٹیریا. آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ اگر تو اچھے کاموں میں جا رہا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے. اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں، ضروری نہیں اچھے کام سے مراد نماز ہی ہے، وہ تو پیک کا اچھا کام ہے. اچھے کاموں سے مراد گھر کے کام بھی ہیں، اچھے کاموں سے مراد کسی کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی اچھے کام میں آتا ہے. اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. اور یہ دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو، تم کن کاموں میں ملوث ہو اور تمہارا ٹائم کہاں پہ لگ رہا ہے. تو یہ تزکیہ کا آج پوائنٹ ہم لے کر اٹھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی روٹین نوٹ کریں. اس روٹین میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میجر چنک آف ٹائم، میجر چنک کہاں جا رہا ہے. اگر اس میجر چنک میں 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے ہیں اور نمازیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 2-2 منٹ میں فارغ کر رہے ہیں ہم، تو پھر سویر تزکیہ کی ضرورت ہے. اوکے. اور اگر اس میجر چنک میں جو ہے وہ زیادہ اچھے کام ہے تو پھر یہ خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اپنے ڈے کا محاسبہ کریں، انالیسس کریں، اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنائیں. یہ کام اگر آپ کرنے بیٹھیں گے آپ دیکھیں ہدایت کیوں نہیں آتی، تبدیلی کیوں نہیں آتی. اور اس کے بعد ایکشن پلان بنائیں، کریکشن پلان، ایکشن پلان، کہ میرے روٹین میں مجھے یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ میں رات کے اس ٹائم بہت ضائع کرتا ہوں، یعنی یہ والا سلاٹ مجھے پرابلمٹک نظر آ رہا ہے جو 8 سے 11-12 کا ٹائم ہے. اس دوران میں ویلیاں مار رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس دوران میں یہ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے. بس اس کو ریپلیس کرنا شروع کریں، عادت بن جائے گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ کریں گے. ریپلیس دس تھنگ ود بک ریڈنگ. رات کو یقین کریں کوئی ناول پڑھ لیں، اگر اسلامی بکس نہیں پڑھنی ناولز پڑھ لیں، قیامت کے سائنس پہ بک پڑھ لیں، کوئی سلف کے کوٹس کے اوپر بک پڑھ لیں. دارالاسلام کبھی جائیں، اتنی بہترین کتابیں آج کل آ گئی. اسلاف کی سٹوریز لے آئیں، جیولز آف دا جیمز آف دا سلف، وہ ایک کتاب ہے. کوئی سائنس، ماڈرن سائنس پہ کتاب، ماڈرن سائنس اینڈ اسلام، یہ دارالاسلام کی کتابیں. ایسٹرو فزکس اینڈ اسلام، دارالاسلام کی کتابیں. ان کو بک ریڈنگ سے انشاءاللہ آپ لوگ
آہستہ آہستہ اپنی ہیبٹس کو ریپلیس کریں, اس طرح تبدیلی آئے گی. ادروائز صرف ایک لیکچر پہ آنے سے چینج نہیں آئے گی, کیونکہ یہ ہم سن کے چلے جاتے ہیں. تو تبدیلی لانے والے انشاءاللہ آپ ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایکشنز دیکھ کے آپ کو ہدایت میں انکریز کرے گا. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کیسے اچیو کریں. دیکھیں جو کنسسٹنسی ہے نا, یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ الہن لقد شوتاتا. اور پھر اللہ نے ان کا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. پہلی بات یہ بتائی کہ وہ لوگ جم گئے, کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعلان کر دیا اللہ ہمارا رب. اس بیسس پہ اللہ نے انہیں استقامت دے دی. ایکشن کی بیسس پہ استقامت ہوتی ہے. ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا, ہمت ہار چکا ہے کہ میں نے کرنا ہی, میں کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اس کو استقامت نہیں آتی. ایکشن لینا پڑتا ہے, پھر استقامت آتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وی انکریز دیم ان گائیڈنس. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدی, اور ہم نے انہیں انکریز کیا ہدایت میں. انکریز بھی اللہ تب کرے گا جب بندہ ایمان لے کر آتا, جب بندہ ایکشن سے شو کرتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, میں بچنا چاہتا ہوں. اوکے, یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیویئر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بیویئر, خبردار, تمہارے جسموں میں ایک لوتھڑا ہے, اگر یہ ریفارم ہو جائے گا تمام باڈی ریفارم ہے, لیکن اگر یہ خراب ہو گیا پھر سب کچھ خراب ہے. پھر ذہنیت خراب ہے, زبان خراب ہے, ایکشنز خراب ہے, عمل خراب ہے, پھر وسوسے بھی آتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ دل پہ کام ہی نہیں ہوا نا. پھر وہ بندہ پھنس جاتا ہے, ڈپریس رہنا, ڈی موٹیویٹڈ رہنا, وسوسوں کا آنا, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کیا کروں, کیسے نکلوں, وغیرہ وغیرہ, کیونکہ دل پہ کام نہیں کیا. اس لیے وہ کون سا پارٹ ہے, دیٹ از دی ہارٹ, وہ ہے تمہارا قلب. اس لیے اپنے قلب پہ رحم کرو, اپنے قلب پہ ورکنگ کرو. قلب پہ ورکنگ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. پہلی تو بات, نمازیں 5 قائم کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار, 100 بار استغفار دن میں کریں, لیکن بہت فوکسڈ سوچ کے, اللہ کو سامنے لا کے, اپنے گناہوں کو سامنے لا کے تزکیہ کریں. 20 بار استغفار, استغفر اللہ توب الیہ, استغفر اللہ توب الیہ, 20 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور دن میں 100 بار پڑھیں. اور ایک آدھا کو ایسا ٹائم رکھیں جب آپ قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لیں. قرآن یہ نکالا, میری فیوریٹ سورہ البقرہ, سورہ آل عمران, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت والے دن یہ 2 صورتیں تجھے چھوڑیں گے نہیں, یعنی تیری سفارش کر کے ہی چھوڑیں گے. یہ 2 صورت یہ آئیں گی اللہ کے سامنے اور کہیں گے یہ تو میری تلاوت کرتا تھا بہت زیادہ. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا, تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا, بالکل اسی طرح, لیکن میرے اوپر توکل کرو, مجھے پہچانو میں ہوں کون, میرے سے مدد مانگو, لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے. بنجر زمین, ڈیڈ ارتھ, مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن مدد مانگنے کی ضرورت, ادھر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک کیون کارٹر, ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے. افریقہ میں آپ کو پتہ ہے غربت کتنی ہے, بیماریاں کتنی ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مرنے جا رہا ہے, اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے, کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی, اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا, اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا, کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی, کیون کارٹر نے, ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, گھاس کھا رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی, اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے, ہم کہتے ہیں بس ختم, زندگی برباد ہو گئی, اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا, لیکن ہیں آپ اس کی جگہ, تو شکر کرنا چاہیے, بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں, شکر گزاری اپنائیں. یہ سیرین کپل ہے ایک, یہ 4 بچے ہیں, ان کے 4 بچے اپاہج. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج, دوسرا ریفیوجیز ہیں, سیریا سے بھاگے ہیں, ادھر جنگ چل رہی ہے, خانہ جنگی ہے وہاں پہ, ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں. تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے. کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا, اب نارمل ہونا, یا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے. ان پروڈکٹیو ہیں بچے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ صبر کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. اچھا یہ آپ دیکھیے, اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے. یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے, پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار. ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے, ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے. پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟
جن میں رکاوٹیں ہیں. اس سے سمجھیے زندگی کے چیلنجز کو, ڈیفیکلٹیز کو, کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں, آپ اس جگہ جلدی کامیابی پا لیں. یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا لائف کا, بجائے کہ یہ سوچنا کہ نہیں لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. نہیں, کبھی ہمت مت ہاریے. اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن, اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ مایوسی کی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. بندہ کہیں کمرے میں بند ہو جائے تو چلو کھٹکھٹاتا رہے گا, کبھی تو کوئی آواز سنے گا نا. کمرے میں, جنگل میں ہے, کبھی تو کوئی آئے گا نا جنگل میں, آ کے دروازہ کھولے گا. اب یہ بتائیں مجھے, مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں, کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو پاک ہے, تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو, جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں, زندگی کہاں جا رہی, اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا, اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس, دا ہوپلیس ون. مایوس ہو چکا ہے وہ, ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں, جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتہ ہے. پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے. تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتہ, آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتہ. کیا خیال ہے؟ پتہ ہے نا. اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتہ ہے کہاں گر رہا ہے, تو آپ کے غم, آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتہ ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو, تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا, ہمیں چلتے رہنا ہے, دوڑتے رہنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے, کھڑے ہونا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں, تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی, بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے. چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے, وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی, اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی, اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں, سائیکالوجی بتاتے ہیں, نفسیات انسان کی کیا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط. اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے, کوئی مشکل آ جائے, تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے, وفات ہو گئی, بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے, اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری. تو بات یہ نہیں ہوتی قصور, بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لے. تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ناشکریاں ہوتی ہیں. یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی. اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. ڈپریشن لے کے, پریشانی لے کے, ٹینشن لے کے, کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. کسی کے بارے میں بغض رکھ کے, بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اس کے بارے میں برا سوچیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں کرتا ہوں اس احادیث, اتنا ذخیرہ ہے احادیث, ایسا خزانہ ہے احادیث کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ہم نے یہ حدیث اب تک کیوں نہیں پڑھی, ہمیں کیوں نہیں پتا. اتنا لٹریچر موجود ہے, اتنا لٹریچر, کیونکہ جو چیزیں بہت میٹر کریں انسان کے انسان. سو I want to encourage all of you. اتنا زیادہ مواد اب full of, but yes I do understand کہ انٹرنیٹ پہ بھی پڑھنے والا. But right now I'm talking about books of hadith. زبردست حدیث آپ کو کتاب الرقاق is a chapter of صحیح البخاری. کتاب الرقاق میں book of heart softness. So please go through the hadith chapter of صحیح, and then اور بھی حدیث دل کو نرم کرنے والی ہیں, دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح, اور ان میں بہت سی نصیحتیں ہم لوگ. سو آج میں ایسی حدیث انشاءاللہ آپ کو, بیسیکلی the topic today's class as you philosophy, how to spend life, because this is the problem کہ many of us we don't even understand what's the philosophy. زندگی کا فلسفہ کیا ہے, آخر زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اور ہم زندگی کیا سوچ کر آگے بڑھیں,
اور لائف کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, لائف کے کیا چیلنجز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب تک دیکھیں لائف کی ٹرو نیچر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوگا, ہمارے لیے لائف پروڈکٹیو انداز سے گزارنا بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس ہی خراب, دنیا کی زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں, ورلڈ کے بارے میں. موسٹ آف اس بلیو, بچپن سے موویز دیکھتے آ رہے ہیں, بچپن سے گانے سنتے آ رہے ہیں, ان موویز اور گانوں نے ہمیں کیا فلسفہ دیا ہے زندگی کا. مجھے جو دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے تو یہی فلسفہ دیا تھا یولو کو جو فلسفہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. مجھے جو فلسفہ دیا تھا موویز اور سانگ دیا تھا کہ دنیا میں بس تو پارٹی کر اور دنیا میں ریلیکس ہونے آیا ہے, تو دنیا میں بس پیسے کما لیے اور فیشن کر لیا, جوانی فیشن سے گزار دی, بعد میں پروفیشنل لائف آ جائے گی, میں کیریئر بنانا ہے, کیریئر بنانے کی باتیں, اس کے بعد بس ایک بھاگ دوڑ لگ جائے گی, بچے پیدا ہوں گے, پھر کمپیریزنز کی ریس لگے گی, پھر بندہ جو ہے وہ کیریئر میں آگے بڑھتا جائے گا اور ایمبیشن رکھے گا, ہائی ایمبیشن اور ہائی ایک گول رکھے گا, ان گولز کو چیز کرے گا اور ایٹ دی اینڈ بندہ مر جائے گا. تو دیٹ وی کال لائف. یہی کانسیپٹ ہم ابھی تک ہے, یولو والا کانسیپٹ, اور دنیا میں پارٹی کرنے آئے ہو اور دنیا کی یہ جو سٹیجز ہیں یہ بس ایسے. مائی کوسچن ٹو یو از, یہ فلسفہ زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا یا ہم نے خود سے بنا لیا ہے یا ہم نے موویز اور سانگز میں سے اخذ کیا ہے؟ یہ کوسچن ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل دے اینڈ اپ ان ریگریٹ. موسٹ آف دا پیپل بفور ڈیتھ دے آر ان ریگریٹ کہ میں نے لائف صحیح, یا میں لائف میں یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا, یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا. دیکھیں میں بہت سے آرٹیکلز سے گو تھرو کرتا ہوں, ٹریول کا مجھے بہت شوق ہے, ایڈونچر کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں ایسی ویب سائٹس ایکسپلور کرتا رہتا ہوں جہاں ٹریول کی بہت سی پکچرز ہوں. تو میں وہاں آرٹیکلز کے ٹائٹلز دیکھتا ہوں, لکھا ہوتا ہے کہ ڈو دیز 10 تھنگز بفور یو ڈائی, یا لکھا ہوتا ہے کہ واچ دیز 20 موویز بفور یو ڈائی. مختلف طرح کے آرٹیکل سامنے آ جاتے. دا پوائنٹ از کہ یہ بات تب صحیح ہے جب آفٹر ڈیتھ کوئی لائف نہیں, جب آفٹر ڈیتھ جنت کی ایک زندگی اور وہ ہمارا پرپز ہے, وہ ہمارا ویژن ہے, اور وہاں پہ پتہ نہیں, یہاں تو 200 کچھ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ تو پتہ نہیں کتنی سلطنت ہوگی, وہاں پہ تو پھرنے کی کتنی جگہ ہوگی. یہ باتیں تب بہت ریلیونٹ ہیں کہ ڈو دس بفور یو ڈائی اور ٹریول ٹو دس کنٹری بفور یو ڈائی. یہ ایمز اور یہ گولز تب بنتے ہیں انسان کے جب میری یہ رائے ہے, میرا یہ اوپینین, جب آخرت کی زندگی اس کا بلیف. ہیونگ سیڈ اٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کنٹریز نہیں پھر سکتا, انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی نہیں سکتا بفور ڈائنگ. یس یو کین, بٹ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے آرٹیکلز میں سے, ایسے سینٹینسز میں یہ بو آتی ہے کہ مے بی دیز آرٹیکلز آر گیونگ اس دی کانسیپٹ اینڈ فلسفی کہ دنیا میں بس ایک ہی زندگی ملے گی, وہ جی لو جیسے جینا ہے, اس کے بعد مٹی ہو جاؤ گی, ختم ہو جاؤ گی. شاید اسی لیے ہمارا ویو بن چکا ہے کہ بس پارٹی کر لو, میکسیمم جتنا فائدہ اٹھا سکتے, اور باقی چیزیں شاید اگنور کیے جا رہے ہیں جو اصل کام ہم کرنے آئے تھے زندگی. تو my point of telling you all this is کہ we must understand what is the real philosophy of life and how we should live, تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ مر جائیں, تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا, ہمیں سمجھایا تو ہوتا کہ اصل میں زندگی کا یہ فلسفہ تھا, ہم تو پتہ نہیں زندگی کو کیا ہی سمجھ کے گزار رہے تھے. So I am going to tell you beautiful, کوئی بھی آپ سے پوچھے دنیا کے تمام فلسفہ نگار, فلسفرز, سائنٹسٹ, انٹلیکچوئلز, پوئٹس سب اکٹھے ہو جائیں اور سب سے آپ پوچھیں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی. کوئی کہے گا زندگی کا یہ فلسفہ ہے, کوئی کہے گا زندگی یہ کرنے آئے, کوئی پرپز آف لائف کچھ بتائے گا. And if all of them sit together and come to a best formula, even then they will not be able to tell you this philosophy which I am going to tell inshallah ta'ala through this beautiful sallallahu alaihi hadith is mentioned Sahih al-Bukhari. حدیث goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful Prophet sallallahu alaihi wasallam. Narrated by Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam drew square. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک square draw کی. And then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے middle میں, square کے middle میں ایک line draw کی. And let it extend outside the square, and then drew several small lines attached to that central line and said. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, square میں center میں ایک line بنائی, اس center کے اور اس line کو extend کرایا outside the square,
और फिर he drew several small lines, छोटी छोटी लाइंस बनाई उस सेंट्रल लाइन से, and said, आगे सुनाता हूं मैं आपको, वक़ाल हाज़ल इंसानु व हाज़ा अजलुहु मुहीतुन बिही औ क़द अहाता बिही व हाज़ल लज़ी हुवा ख़ारिजुन अमलुहु व हाज़िहिल ख़ुततु सिग़ारुल अअराज़ु फ़इन अख़्ताअहु हाज़ा नहशहु हाज़ा व इन अख़्ताअहु हाज़ा नहशहु हाज़ा. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the, ये इंसान है, ये मिसाल पूरी इंसान की है, and this the square is his lease of life. और ये जो स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ये इंसान की लीज ऑफ लाइफ है, encircles him from all sides or has encircled him, and this line that is the middle line which is outside the square is his hope, and these small lines are the calamities and troubles which may befall him, and if one misses him another will snap him, and if the other misses him a third will snap him, and so on. And brothers and sisters, let's analyze this. By the way, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, इसकी डायग्राम बनाई थी आप सब. So this is how this hadith looks. कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर के दरमियान में सेंटर में एक लाइन बनाई, लाइन को एक्सटेंड किया आउटसाइड द स्क्वायर, और उस सेंटर लाइन के ऊपर नीचे बहुत सी छोटी लाइंस. सो नाउ मैंने लेबल भी किया हुआ था आपके लिए. ये जो पूरी सिचुएशन है ह्यूमन बीइंग की, ये जो स्क्वायर है, ये जो लाइंस बनी हुई है, मतलब चारों तरफ से जो स्क्वायर उसे घेरे हुए है, ये इंसान की मौत है, उसकी लीज ऑफ लाइफ है. और ये जो बीच की लाइंस हैं, बीच में जो लाइन जा रही है, ये उसकी जाहिर टाइम लाइन है, इससे वो गुजरेगा, और वहां पर सेंटर की जो लाइन है वहां से बहुत सी लाइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्केच की और कहा कि ये लाइंस टेस्ट और ट्रायल्स, और स्क्वायर के आउटसाइड जो एक्सटेंड कर रही है लाइन दैट. अब इसी से रिलेटेड अगली हदीस क्या कहती है? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रू अ फ्यू लाइंस एंड सेड, दिस इज मैन्स होप एंड दिस इज द इंस्टेंट ऑफ हिज डेथ, एंड व्हाइल ही इज इन द स्टेट ऑफ फॉल्स होप the nearer line. Now let's understand the philosophy. इस्लामी नजरिया हयात इस हदीस में एक पहली बात, हमने मर, कोई भी बंदा इनफैक्ट जो समझता है उसने नहीं मरना वो फॉल्स होप, जो समझता है कि मौत उसे बुढ़ापे में आएगी पहले नहीं आ सकती, एक फॉल्स होप लगाए हुए. जो ये समझता है कि मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो भी एक फॉल्स होप. जो ये समझता है कि वो जो मर्जी कर सकता है और उसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, वो भी फॉल्स होप लगाए हुए. जो ये समझता है कि दुनिया में कुछ हलाल हराम नहीं है, बस जो मेरी मर्जी करेगी वो मैं करूंगा, वो भी फॉल्स होप. जो ये समझता है कि मैं बगैर किसी जिम्मेदारी के, बगैर किसी विजन के और पर्पस के लाइफ गुजार दूंगा और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी बहुत बड़े फॉल्स. जो लोग ये समझते हैं कि हम जितने मर्जी गुनाह कर लें, अल्टीमेटली अल्लाह तो रहमान और रहीम, अल्लाह ने तो माफ कर ही देना है, तो बस ठीक है ना, जो दिल चाहता है वो करते हैं, वो भी एक बहुत बड़े फॉल्स. यस, सारे फॉल्स. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के घेरे से तुम कभी नहीं. दूसरा फलसफा हयात, इस्लामी तर्ज हयात का क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच वाली लाइंस और ट्रायल्स, एक से निकलोगे तो दूसरा तुम्हें, दूसरे से बच के निकलो तीसरा कर. यानी Allah has clearly told you and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come. So life is full of tests. These will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, जिंदगी में कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी है, कुछ भी पाने के लिए आपको तरह तरह के टेस्ट आएंगे. वो टेस्ट आपके रिश्तेदारों की तरफ से हो सकते हैं, औलाद की तरफ से हो सकते हैं, माँ बाप की तरफ से, आपको हो सकता है कि किसी लॉस के थ्रू टेस्ट किया जाए, हो सकता है आपको लॉस ऑफ वेल्थ, लॉस ऑफ लाइफ, loss of fruits and loss of so many things, loss of loved ones. There are so many things which a person can lose in this world, and that is a trial for many people. Want to achieve, नहीं मिलता तो ये, many people want to marry someone, उनकी नहीं होती, इसका मतलब है कि उसमें बेहतरी. कुछ लोग के दुश्मन होते हैं, कुछ लोग जो है वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता, कुछ लोग के पास बहुत पैसा होता है लेकिन नहीं होता. So everyone has their test. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, there will be tests and trials. So gear up, घबराए नहीं टेस्ट और ट्रायल से. देखें, जब आपकी सोच ये होगी ना कि टेस्ट और ट्रायल्स तो आने हैं,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ، ٹھیک ہے، ابھی اس کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، بٹ یو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، اللہ سے عافیت ہی مانگے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے ربنا آتنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بٹ سنس لائف اٹ سیلف از، یس، جب آپ بہادر، اور یہ بہادری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بے شک امتحانات، سو اسلامی طرز ذریعہ ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ڈیتھ ہمیں ہر طرف، اور پھر صورت بات انسان وہ جو لائنز آؤٹ سائڈ دا اسکوئر لائے کر رہی ہیں فالس، جو اس کے لیز آف لائف اور اسکوپ آف لائف سے باہر کی چیز، یعنی وہ چیزیں وش کر رہا ہے جو ایکچولی ریئل میں ہونے والی ہیں. لیے انہی فالس ہوپس کے ساتھ اگر وہ گزار دے تو جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جاتا ہے، یعنی فالس ہوپ اسکوئر کے آؤٹ سائڈ لائے کر رہے ہیں نا، یعنی یہ اگر اسکوئر کی ایک سائڈ ہے، جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جا رہا ہے، جو کہ فالس ہوپس ادھر ہے، تو وہ ڈیتھ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے اور ایک دم سے ڈیتھ آ جائے گی، اور پھر اس کے جب روح، اور پھر جب قبر میں آگ، اس کے بارے میں اللہ حتی زرتم مقابر، the mutual rivalry in piling of wealth in this world has diverted حتی زرتم المقابر unless you open your get up. yes، تب انسان کو میں تو غلط فلسفے کے مطابق میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو ون چانس ہے میرے پاس، اس کے بعد زندگی نہیں ملنے والی، جنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمی باتیں ہیں. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جتنی دولت بنا سکتا ہوں یہیں پہ بنا لوں، جتنا سکسیسفل، ورلڈلی سکسیسفل، جتنا سکسیسفل ہو سکتا ہوں یہیں، جتنا کما سکتا ہوں یہیں پہ کما لوں، جتنا انجوائے کر سکتے کر لوں، کیا حلال کیا حرام دیکھا آخرت، جو کرنا ہے یہی. میں تو اس فلسفے کی وجہ سے میری زندگی، میں نے اپنے ریلیشن شپس کو اگنور، میں نے دنیا میں تھنگز دیٹ میٹر، جو چیزیں میٹر کرتی ان کو اگنور، میں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا، میں نے کیریئر کے لیے بڑی سیکریفائسز، میں نے ورلڈلی پوزیشن کیا نہیں کی، اور اینڈ سو پروفٹس فالس ہوپس ول بی، اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں رزق. تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی، اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھی، میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا، میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں، اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر، اور دیر از نو جنہ، دیر از نو آخرہ. میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں، سب کچھ یہیں کما لوں، اور یہ سب کچھ کمانے کی دوڑ میں، کمانے کی ریس میں، اور کیریئر بنانے کی ریس میں میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا، اور میں نماز کو بھی بھول گیا، میں آخرت کو بھی بھول گیا، میں اللہ سے وہ کیا وعدہ، وہ عہد جو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا، میں اس کو بھی بھول گیا. تو تب حقیقت جو ہے ہماری واضح ہوئی، بیکاز our priorities were wrong, we spent life according to wrong priorities. What are the things that matter? اس ساری سیریز میں نے یہی باتیں کی کہ ایمان matters, we should grow our ایمان. Salah matters, we should offer salah. Allah subhanahu wa ta'ala matters, the pleasure of Allah matters, not the pleasure of people. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matters the most. Allah subhanahu wa ta'ala ke baad, he is the prophet and messenger of Allah. Seeking knowledge of Islam mattered most. But میں کیا کرتا رہا ہوں، میرے پاس ہر چیز پڑھنے کا ٹائم تھا، میں گوروں کی کتابیں پرچیز کر کے پڑھ لیتا تھا، لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں. میں دنیا جہان کی ریسرچ کر لیتا تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، لیکن میں نے آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں کھولی، میں نے ریاض الصالحین نہیں کھولی، میں نے نبی کا کوئی فرمان جو ہے اس پہ غور ہی نہیں. Then reality becomes priority. میں مٹیریل چیزوں کو پرائورٹی دیتا رہا، جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ. تو یہ بہت سے لوگوں کے ریگریٹس ہیں جو غلط فلسفے پہ زندگی گزارتے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، کہیں ہم بھی غلط فلسفہ حیات کے مطابق، تو کہیں ہمارے سامنے بھی تو فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ یار بچپن کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے، اور فیشن کے لیے ہوتی ہے جوانی، اور اس کے بعد کیریئر بنانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کو گروم کرنے کی ایک دوڑ میں لگ جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مر جانا ہوتا ہے. از دیٹ اٹ؟ اور جائیداد بنانی ہوتی ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ. یہ جتنی باتیں میں نے مینشن کی ان میں حرج کوئی نہیں ہے اگر یہ سیکنڈ پرائیورٹی. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے، obvious ہی بات ہے بچے. نمبر 2، جوانی میں فیشن لوگ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل. نمبر 3، پروفیشنل لائف میں کیریئر بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کمانا بھی ہے، اور پھر بعد میں بڑھاپے میں جائیداد. ساری باتیں حرام نہیں، بٹ جب ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی اور ان چیکڈ ہو تو پھر دس از اے بگ دس از اے فالٹ ان آور تھنکنگ.
This is where we have got the philosophy, because اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیث میں واضح کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح نہ ہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر, یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کر. اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیں, we have to set our priorities. اب دیکھیں رمضان آ رہا, what are our priority؟ رمضان آنے سے پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی اگر تو یہ ہے کہ یار میٹرو سیل لگی ہوئی ہے یا فلانے شاپنگ مال میں سیل لگی تو رمضان کا سارا راشن اور کھانا لے آؤ. اگر تو, حالانکہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے, سیل لگی ہے جا کر سب کچھ لے آئے, لیکن اگر پہلی پرائیورٹی یہ ہے, بجائے کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہونے کی کہ یار بیٹھ کے ذرا پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا, عبادات کیا کرنی ہے, سورہ کون سی میں نے پڑھنی ہے, کون سی سمجھنی ہے, قرآن کیسے ختم کرنا ہے, ویئر از مائی پلان, کیا میں نے کوئی کمرہ سجایا ہے نماز میں, رمضان میں نوافل ادا کرنے کے لیے, رات کو عبادت کرنے کے لیے, اور میں روٹین کیسے سیٹ کروں گا, میری ڈائٹ کیا ہوگی, اینڈ ہاؤ ٹو انشور کہ میں میکسیمم گڈ ڈیڈز کروں رمضان میں. اگر تو پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہے اور پہلی پرائیورٹی وہ ہے کہ بس راشن لے آئیں جا کے, تو پھر دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ, اور اس کا مطلب ہمیں رمضان کا مقصد ہی صحیح سمجھنی ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, وی ہیو ٹو بی شیور کہ کیا ہم صحیح فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں. نمبر 2, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف. اینڈ نمبر 3, فالس ہوپس نہیں, دنیا سے دل نہیں لگانا اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. Now let me tell you some beautiful ahadith. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا تتخذوا الزیعة فترغبوا في الدنيا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said do not be consumed with acquiring property such that you place your Allah. obsession کی بات یہ ہے کہ اتنے obsess مت ہو جاؤ پراپرٹی کمانے میں یا پراپرٹی لانے میں کہ تم کنزیوم ہو جاؤ اس دنیا کی زندگی, اور اتنے کنزیوم ہو جاؤ, اتنے تھک جاؤ کہ تمہارے پاس نہ نماز پڑھنے کا ٹائم رہے, نہ ذکر کرنے کا ٹائم رہے, نہ کبھی زندگی میں قرآن کھولنے کی توفیق ہو, نہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہو, نہ رشتہ داروں سے ملنے کی توفیق ہو, نہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق ہو, نہ چیریٹی کرنے کی توفیق ہو, نہ دین پڑھنے کی توفیق. اتنا کنزیوم مت ہو جاؤ, اور نہ یہاں فالس ہوپ لگاؤ. کیا تم نے ساری زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا تم نے قبر میں جانا ہے الٹیمیٹلی, اور قبر کے بعد تم نے کہاں جانا ہے, آخرت, جو کہ دنیا کی زندگی سے انفینائٹ ٹائم زیادہ ہے. عقل مند آدمی کیا سوچ. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. عبید اللہ ابن محسان reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, and mind you this is such a beautiful hadith کہ make this hadith your constitution of life. آپ یہ حدیث والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر لے کر اور پھر دیکھیں زندگی اور ٹینشن فری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the word. سنن الترغیب نمبر 2 کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے, اس کی پراپرٹی سکیور ہے, خانہ جنگی نہیں ہے, وہاں پر امن ہے. نمبر 2, اس کے پاس ہیلتھ ہے, اس کے پاس صحت ہے, اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3, اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے, اس دن کا, نوٹ دا ورڈ, اس دن کا رزق ہے. It is as if ہم 20 سال کی پلاننگ, 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے, انہیں میں کرائیں گے, فیسیں کہاں سے آئیں. اور میرے ایک دو, کیونکہ اللہ کی بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اس نے کہا, ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو پھر صلی اللہ علیہ وسلم, جو کوئی بھی صبح اٹھے وہ امن کی حالت میں, اس کے پاس صحت ہے, اور اس کا تو ایسے جیسے یہ لکھ کر لگا لیں حدیث اپنے کمرے میں آپ لوگ, یو ول بی ایٹ ایز, ٹرسٹ می, یہ رسول اللہ کی گارنٹی. ان کے الفاظ ہیں کہ بھائی شکر گزاری کرو کہ آج تو کھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے نا, کل اللہ دے گا, جیسے برڈز کو دیتا ہے, چڑیوں کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کبھی بھوکے مرے ہیں؟ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں, کیا کوئی ایسا آپ پہ ڈے آ گیا کہ بالکل فاقہ ہو گیا اور ہم بھوکے مرنے والے ہو گئے, فٹ پاتھ پہ آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے, لیکن ہمارے اندر یہ نبضب اور یہ بے چین پیدا ہوتی ہے بیکاز وی آر آلویز سینگ انسٹاگرامز, وی آر آلویز سینگ فیس بک, وی آر آلویز فالوئنگ پیپل, وی آر سینگ پیجز آف برانڈز اینڈ کلوتھس اینڈ کارز. پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ اس نے نئی V8 لے لی ہے,
پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ وہ تو فلانے ہوٹل میں سالگرہ منا رہا ہے, پھر ایک کی آتی ہے کہ وہ تو فلانی جگہ اٹلی میں یا تھائی لینڈ میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے, اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میں غربت میں رہ رہا ہوں یا غربت میں رہ رہی ہوں. اور پھر کمپیریزن, اس کا خامد تو یہ کرتا ہے, یہ کرتی ہے, یہ گفٹ دیا, اس کے ابو نے تو یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور وہ, اینڈ دس میسز اپ آور لائف, سچ اے ڈپریسڈ ہولو لائف. اور اللہ کا شکر, دوسروں کے گھر دیکھ کے, گاڑیاں کہ ہمارے پاس دن کا رزق, دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ وی آل نیڈ. موونگ آن, دیکھیں ٹرائلز کے حوالے سے, صبر کے حوالے سے قرآن کی بیکاز ظاہر ہے کہ جب ٹرائلز آئیں گے تو وی ہیو ٹو بی ویری پیشنٹ. صبر کے حوالے سے قرآن میں بہت سی, سورہ آل عمران ورس نمبر اللہ سے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, be patient and endure and stand guard and for Allah that صبر کرو, patient رہو اور endure کرو, stand guard, ہر وقت اپنے guard پہ رہو, یعنی be conscious of Allah تاکہ تم تفلحون, تاکہ تم فلاح پانے والے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives, fruits, but give glad tidings. This is Surah Al-Baqarah verse کہ بشارت دے دو صبر کرنے. لاس اور کم پر جتنا ہم نے اسے دیا تھا گرو نہیں کر سکتے, لیکن not on the expense of the philosophy of life. کچھ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو گرو کر رہے ہیں, لیکن گرو کرتے کرتے وہ نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں, باجماعت نماز بھی چھوڑ رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں جو اسلام نے کرنے کی حکم دیا. تو یہ کون سی گروتھ ہے؟ ایسی گروتھ سے اچھا ہے کہ بندہ غریب ہی رہے اور نمازیں, سیدھی سی بات, آخرت تو اپنی, لیکن گرو کرنے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال دین سورہ زمر میں ورس 39 چیپٹر 39 ورس 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ says انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے شک صابرین کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دے, اتنا اجر دے گا, اتنا اجر جس کو ساری عمر غم ہوا ہے, کہ ایک شخص جس کو ساری عمر غم اور مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھیلا ہوگا, اس شخص خاتون یا مرد جو بھی ہوگا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن لائیں گے اور جنت کی نہر میں ایک ڈبکی دلوائیں, اس کے بعد نکالیں گے اور کہیں گے کیا تمہیں کبھی غم ہوا؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے. اتنی موٹیویشنل احادیث ہیں, اتنی زبردست احادیث ہیں, اتنا مواد موجود انسان کے موٹیویٹ ہونے کے لیے اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے, اور چاہے جو مرضی ٹیسٹ اور ٹرائل آ رہا ہے اسے صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کتنی موٹیویشن ہے. لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے ہم ڈی موٹیویٹڈ رہتے ہیں, ہم شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں, شیطان ہمیں ہوپ لیس کرتا ہے. سو نیڈ ٹو گو ٹو دا قرآن, وی نیڈ ٹو ریئلی ریڈ. اور پھر ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا سورہ محمد میں چیپٹر 47 ورس 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. We will surely test you until we make evident those who strive among you and are patient, and we will test your affairs. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹرائی کرتے رہیں گے, ٹیسٹ کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ ہم دیکھیں گے تم میں سے اسٹرائیو کرنے والے کون ہیں اور پیشنٹ. تو یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ ٹیسٹ ہم ہوتے رہیں گے مختلف انداز. Then let me share with you a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer. کہ کیا ہی تعجب والا افیئر ہے بلیور کا کہ اس کے لیے ہر بار ون ون سچویشن ہے. کیسے؟ if he is happy then he thanks Allah and thus there is good for him. اگر تو وہ خوش ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بہت اچھائی ہے. if he is harmed, اور اگر وہ ہارم ہوتا ہے کبھی, then he shows patience and thus there is good. جب کوئی شر آتا ہے اس تک تو وہ شکر کرتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اور جب کچھ اچھا آتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. تو ہاؤ بیوٹیفل از دس, اس کے لیے ون ون سی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِب مِنْهُ. if Allah intends good for someone then he afflicts him or her. جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گزارتا ہے, اس کو کرتا ہے, وہ بندہ نرم دل بن جاتا ہے. اچانک ایک ہارڈ بندہ سافٹ ہو جاتا ہے جب اسے غم کا الیکٹرک وہ بندہ دوسروں کے لیے نرم ہو, وہ بندہ اس کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے, اس کا اللہ پر ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو دین میں تب آئے جب وہ کسی حادثے سے. So yes, this is a fact. And then another hadith said البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليها خطيئة. The Prophet ﷺ said the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin. This is Sunan at-Tirmidhi hadith number 2 صحیح ہے. Prophet ﷺ ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ دنیا پر سن لیس ہو. کیا ثابت ہوا اس حدیث کے ٹیسٹ اور ٹرائلز ہمارے گناہوں کو. So yes, we should be patient. And then لیکن ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ اور ٹرائلز کی وش کریں, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے Verily the blessed person is one
kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. और 3 बार कहा Verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it. पहली 4थी बार ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4 सही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितना ही खुशकिस्मत और ब्लेसेड है वो शख्स जिसको ट्राई नहीं, जिस पे कोई बहुत बड़ा टेस्ट और ट्रायल नहीं आता। कहने का मतलब ये 3 बार ही कहा और कहा 4थी बार कहा कि वो कितना अच्छा है कि जिसको ट्राई किया जाता है लेकिन वो सब्र करे। यानी एक तो ब्लेसेड है और दूसरा बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब्र करके यहाँ तक पहुंचा है। और कुछ किस्मत है कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसे यस हमें यही कहा गया है कि हम टेस्ट और ट्रायल से पनाह मांगे। जैसे कि एक हदीस में आता है, यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग आफ्टर सिंसियर फेथ एज गुड एज सिक्योरिटी। आस्क अल्लाह फॉर सिक्योरिटी, आफिया मांगो। फसअलुल्लाहल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो, क्योंकि अच्छे ईमान के बाद जो सबसे अच्छी चीज तुम्हें मिलेगी वो आफियत। अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खास है कि अपने बच्चों के लिए इससे पहले कि ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इसकी सैलरी बहुत लग जाए, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह इसको कामिल ईमान नसीब फरमा और इसको आफियत दे और इसको हिदायत दे। ये है दुआएं करने की, बाकी रिस्क तो मिल ही जाएगा, हर एक किस्मत में लिखा हुआ है। सो दीज शुड बी ऑन योर लिस्ट। नंबर 1 हाई ईमान, नंबर 2 आफियत, आसानी जिंदगी में, एंड नंबर 3 हिदायत। और देखिए एक दुआ हमें ये भी सिखाई गई ना, सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 वर्सेस है उसमें अल्लाह ने कहा रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त, या अल्लाह हमको मत डालियो जो तूने हमसे पिछली कौमों में डाला और हम उसकी उठा सको वो हम पे मत डालियो। इज वी आर टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ईज एंड फॉर आफियत। नाउ मैं इंशाल्लाह चंद और हदीस आपको सुनाऊंगा, फिर टॉपिक को वाइंड अप। फितना के बारे में, ट्रायल के बारे में हुज़ैफा आमिर रिपोर्टेड दैट हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ही वाज आस्क्ड व्हिच ट्रायल इज सबसे बदतरीन फितना ट्रायल की। हुज़ैफा सेड इट इज व्हेन गुड एंड इवल आर बिफोर यू एंड यू डू नॉट नो व्हिच। क्या आज ये दौर नहीं है से बुरा फितना हम पर हावी, गुड और इवल हम पहचान ही नहीं रहे कि गुड क्या और इवल क्या, और हम बस चली जा रहे हैं जहां लोग जा रहे हैं वहां। ये हमारे नौजवान पता ही नहीं अच्छा क्या है, पता ही नहीं बुरा क्या, और बस चल दी वर्स्ट फितना। इस फितने से पनाह मांगे। दिस शुड बी ऑन योर दुआ लिस्ट एज वेल। इस रमजान में इसको 3 चीजों के बाद नंबर 1 मुझे अल्लाह कामिल ईमान अता फरमा, आफियत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, और फिर ये कि अल्लाह ऐसे फितने में मत डालियो कि बुराई और अच्छाई मेरे लिए वाज़ेह मुझे पता ही नहीं लगे। ये दुआएं हैं आपके, शुड बी ऑन योर लिस्ट। लेट मी शेयर अनदर ब्यूटीफुल हदीस। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड Allah tests his servant by giving to him. Whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it. And Allah अपने बंदे जब अल्लाह उसे रिस्क देता है वो उसका अदा कर बरकत देता है करता है। Whoever is not content, he will not be. और जो कोई शुक्र नहीं करेगा, content नहीं है, gratitude शो नहीं करेगा, ना शुक्री शो करेगा, बड़े अफसोस है कि आज लोगों के दिल कि वो कहते हैं कि यार ब्लेसिंग का क्या करना है, बस पैसे आने। पैसे तो बहुत आ जाते हैं 2 नंबर तरीके और बड़े तरीकों से, जब उस पैसे में ब्लेसिंग। नाउ अनदर ब्यूटीफुल hadith is about who are the friends of Allah. In fact, let me share a hadith with you on Zuhd and then I'll come to it about friends of Allah. So this hadith is this hadith is narrated by Ali ibn al-Madini, and he says about Sufyan ibn Uyayna, and he was a salaf rahimahullah, और ये शोएब अल ईमान में हदीस नंबर 4214 है। So it was said to Sufyan ibn Uyayna, may Allah have mercy on him, what is the definition of temperance? zuhd क्या है? Temperance zuhd को कहते हैं। Sufyan said it is that you are grateful in prosperity. zuhd ये है कि जब तुम्हारे पास बहुत नेमतें हैं तो तुम उसके लिए शुक्रगुजार हो, and patient in adversity, और जब तुम्हारे पास कुछ मुश्किल हालात चल रहे हैं, कुछ मुश्किल चल रही है तो तुम सब्र कर। जाहिर है हर तरह के दिन आते हैं। If one is like that, he is temperate. अगर एक इंसान ऐसा है तो this is as simple as that. It was said, what is gratitude? सुफियान, शुक्रगुजारी क्या है? Gratitude क्या है? सुफियान said, it is that you avoid what Allah has. Gratitude ये है कि चीज को अवॉइड करो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी तुम अल्लाह की हुदूद को पामाल ना करो। शुक्रगुजारी है। अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह लुकमान में कि, और देखें लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में, वलक़द आतैना लुकमान हिकमता, बेशक हमने लुकमान पर हिकमत नाजिल की, सेइंग अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा। और अल्लाह का शुक्र यहाँ से प्रूव होता है कि अल्लाह का शुक्र क्या है? इट इज थ्रू दी एक्शंस, कि हराम से बचिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना ये नहीं है
کہ سارے حرام کام کر لیے اور ایٹ دی اینڈ سوتے ہوئے کہا یا اللہ تیرا شکر. یہ کوئی شکر کرنا نہیں. شکر ہے یہ کہ آپ وہ ایکشنز کریں جس سے پروو ہو رہا ہے کہ آپ اللہ. Now another hadith, inshallah this will be last one. Abu al-Hussein reported, Abu Usman al-Hiri, may Allah have mercy on him, said, companionship with Allah Almighty is to have good manners. یعنی اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں, اللہ کے کمپینین بننا چاہتے ہیں, تو اس کے سائنز یہ ہیں کہ you have good manners. Number one, to always be reverent, یعنی آپ ریورنس شو کرتے ہیں, بہت زیادہ شکر شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. be mindful, اور آپ mindful اگنور نہیں کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے, آپ اللہ ہیں, you are conscious of Allah. Companionship with the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم is to follow his sunnah and adhere to the sunnah. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپینین بننا تو پھر you have to follow his sunnah. That is the sign of companionship with him. And you adhere to the outward rule. کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, رات کو مسواک ہے, ٹھیک, دن میں مسواک ہے, وضو کے حوالے سے, پانی, کتنی زیادہ سنتیں ہیں. So when you will follow it, that is a sign that you love Allah and you are a companion of Allah. And adhere to the outward rulings, یعنی جو بھی rulings ہیں ان کو follow کرنا, ان کو adhere کرنا. Companionship with the allies of Allah, اور اللہ کے ولیوں سے companionship کیا ہے, is to respect and to serve them. Companionship with one's family and children is to have a good character. Companionship with one's brethren is to always be joyful and cheerful unless there is sin. Yani you can enjoy, you can be cheerful with them unless there is sin, and to make them smile and to make them happy. Companionship with the foolish is to supplicate for them. Foolish کے ساتھ best کریں کہ آپ ان, and to be merciful to them, اور ان پر رحم کریں کیونکہ they are foolish, and to appreciate the blessings of Allah upon you as you have been kept safe from them. آپ کتنی باتیں دیکھیں بتائیں ہمیں سلف نے. ابو عثمان الہیری, اللہ کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, نبی کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, ولیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, فیملی اور چلڈرن کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے, اور پھر فولش کے ساتھ کمپینینشپ کیا ہے. The reference is صفات الصفوہ. It is actually not a hadith, یہ ایک سلف کا کوٹ ہے. میں شروع میں کہا تھا حدیث سنا تو it is not a hadith, it is basic a quote of this سلف جس کے بارے میں بتایا. بہت ہی زبردست فارمولا ہے if you want to spend life, اللہ تعالیٰ کو بھی بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک ریسپیکٹفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. Let me conclude صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اور یہ دعا رمضان میں آپ نے یاد کرنی ہے, یہ آپ کا ہوم ورک بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے وہ کیا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبر. اور یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے یہ دعا. او اللہ, I seek refuge in you from cowardice, بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. I seek refuge from returning to the feebleness of old age, بہت زیادہ بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. I seek refuge in you from the trials of the world, دنیا کے ٹرائل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. And I seek refuge in you from the, اور عذاب قبر سے. اس کا ریفرنس بخاری نمبر 2 فرض نمبر. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی باتیں کی اس پہ عمل کریں. ابا وال, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس فلسفہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی فرمائے جو اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ سبحانہ بتایا, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فلسفوں پہ زندگی رہیں اور ایٹ دی اینڈ ہم ریگریٹفل ہوں, اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں سبحانک والسلام علیہ, اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں رزق. تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی, اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھی, میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا, میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں, اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر, اور دیر از نو جنہ, دیر از نو آخرہ. میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں, سب کچھ یہیں کما لوں, اور یہ سب کچھ کمانے کی دوڑ میں, کمانے کی ریس میں, اور کیریئر بنانے کی ریس میں میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا, اور میں نماز کو بھی بھول گیا, میں آخرت کو بھی بھول گیا, میں اللہ سے وہ کیا وعدہ, وہ عہد جو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا تھا, میں اس کو بھی بھول گیا. تو تب حقیقت جو ہے ہماری واضح ہوتی ہے, because our priorities were wrong, we spent life according to wrong priorities. What are the things that matter? اس ساری سیریز میں میں نے یہی باتیں کی کہ ایمان matters, we should grow our ایمان. Salah matters, we should offer salah. Allah subhanahu wa ta'ala matters, the pleasure of Allah matters, not the pleasure of people. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam matters the most. Allah subhanahu wa ta'ala ke baad, he is the prophet and messenger of Allah. Seeking knowledge of Islam mattered most. But میں کیا کرتا رہا ہوں, میرے پاس ہر چیز پڑھنے کا ٹائم تھا,
میں گوروں کی کتابیں پرچیز کر کر کے پڑھ لیتا تھا لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں. میں دنیا جہان کی ریسرچ کر لیتا تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے لیکن میں نے آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں کھولی, میں نے ریاض الصالحین نہیں کھولی, میں نے نبی کا کوئی فرمان جو ہے اس پہ غور ہی نہیں. Then reality becomes priority. میں مٹیریل چیزوں کو پرائورٹی دیتا رہا جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ. تو یہ بہت سے لوگوں کے ریگریٹس ہیں جو غلط فلسفے پہ زندگی گزارتے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, کہیں ہم بھی غلط فلسفہ حیات کے مطابق, تو کہیں ہمارے سامنے بھی تو فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ یار بچپن کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے اور فیشن کے لیے ہوتی ہے جوانی, اور اس کے بعد کیریئر بنانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں, پھر ان کو گروم کرنے کی ایک دوڑ میں لگ جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مر جانا ہوتا ہے. از دیٹ اٹ؟ اور جائیداد بنانی ہوتی ہے اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ. یہ جتنی باتیں میں نے مینشن کی ان میں حرج کوئی نہیں ہے اگر یہ سیکنڈ پرائیورٹی. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے, اوبویسلی بات ہے بچے. نمبر 2, جوانی میں فیشن لوگ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈیبل. نمبر 3, پروفیشنل لائف میں کیریئر بناتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے ظاہر ہے کمانا بھی ہے, اور پھر بعد میں بڑھاپے میں جائیداد. ساری باتیں حرام نہیں, بٹ جب ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی اور ان چیکڈ ہو تو پھر دس از اے بگ دس از اے فالٹ ان آور تھنکنگ. This is where we have got the philosophy, because اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیث میں واضح کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح رہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر, یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کر. اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیں, we have to set our priorities. اب دیکھیں رمضان آ رہا, what are our priority؟ رمضان آنے سے پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی اگر تو یہ ہے کہ یار میٹرو سیل لگی ہوئی ہے یا فلانے شاپنگ مال میں سیل لگی تو رمضان کا سارا راشن اور کھانا لے آؤ. اگر تو حالانکہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے, سیل لگی ہے جا کر سب کچھ لے آئے, لیکن اگر پہلی پرائیورٹی یہ ہے بجائے کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہونے کی کہ یار بیٹھ کے ذرا پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا, عبادات کیا کرنی ہے, سورہ کون سی میں نے پڑھنی ہے, کون سی سمجھنی ہے, قرآن کیسے ختم کرنا ہے, ویئر از مائی پلان, کیا میں نے کوئی کمرہ سجایا ہے نماز میں رمضان میں نوافل ادا کرنے کے لیے, رات کو عبادت کرنے کے لیے, اور میں روٹین کیسے سیٹ کروں گا, میری ڈائٹ کیا ہوگی, اینڈ ہاؤ ٹو انشور کہ میں میکسیمم گڈ ڈیڈز کروں رمضان میں. اگر تو پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہے اور پہلی پرائیورٹی وہ ہے کہ بس راشن لے آئیں جا کے, تو پھر دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ, اور اس کا مطلب ہمیں رمضان کا مقصد ہی صحیح سمجھنی ہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, ہیو ٹو بی شیور کہ کیا ہم صحیح فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں. نمبر 2, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف. اینڈ نمبر 3, فالس ہوپس نہیں, دنیا سے دل نہیں لگانا اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی. Now let me tell you some beautiful. سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے